बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है बच्चों आप लोगों का? ठीक है। अच्छा ये देखें जी, आज हमने सबक पढ़ना है, सबक नंबर 2 क्लास 7 का। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तारुफ है जी इस चैप्टर का आपसे कराया जा रहा है। अज़वाजे मोहतरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों को कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु की अज़वाजे मोहतरात तमाम उम्मत की माएँ हैं, इसलिए उन्हें उम्मुल मोमिनीन भी कहा जाता है। यकीनन आप इन अज़वाजे मोहतरात में से कुछ के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़वाजा मोहतरमा और तमाम मोमिनों की माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में पढ़ते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के कबीले बनी मखज़ूम से था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का असल नाम हिंद था, जबकि कुनियत उम्मे सलमा है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने असल नाम की बजाय अपनी कुनियत से ज़्यादा मशहूर है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पहला निकाह अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद से हुआ, जो अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से ज़्यादा मशहूर हुए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इब्तिदाई में अपने अब्दुल असद से हुआ, जो अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से ज़्यादा मशहूर हुए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इब्तिदाई में अपने शौहर के साथ इस्लाम ले आईं। इस्लाम लाने के बाद दोनों मियाँ बीवी ने हबशा की दोनों हिजरतों में शिरकत की। इनके खामन ग़ज़वा उहद में भी शरीक हुए। मैदान जंग में इनके खामन ग़ज़वा उहद में भी शरीक हुए। मैदान जंग में इनका बाजू ज़ख्मी हो गया, ज़ख्म भर न सका और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इंतकाल फरमा गए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शौहर की वफ़ात पर नहायत गमज़दा थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सब्र की ताकीद फरमाई और हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई। इद्दत के बाद सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनकार कर दिया। इसके बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कबूल फरमाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह की तकरीब शवाल 4 हिजरी की आखिरी तारीख़ों में अंजाम पाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को 2 चक्कियाँ, 2 मशकीज़ें, 1 चमड़े का तकिया नायत फरमाया। यही सामान दूसरी अज़वाजे मोहतरात को भी अता हुआ था। जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लम के निकाह में आईं तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इनके हुस्न व जमाल का हाल सुनकर रश्क हुआ और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखने आईं। क्योंकि इनकी खूबरूई का ख्याल दिल में रासिक हो चुका था, बावजूद गौर करने के यही समझ में आया कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में जितना सुना था वो उससे कहीं ज़्यादा हसीन हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिस दिन ब्याह कर घर लाई गई, उसी दिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अपने हाथ से खाना पकाया, जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नावल फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम व आसाइश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी।
نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ سفر و ہجرت دونوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا۔ سن 5 ہجری میں آیت حجاب نازل ہوئی۔ اس سے قبل ازواج محترات رشتہ داروں کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ اب خاص اعزاء و اقربا کے سوا ہر ایک سے پردے کا حکم دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز صحابی اور مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ وہ نابینا تھے، اس لیے ازواج محترات کے حجروں میں آ جاتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک روز آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ تو نابینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ اس کے بعد ہے جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فضائل و کمالات کی مالک تھیں اور علم و زاہد و تقوی اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر تھیں۔ ایک مرتبہ سونے کا ہار پہنا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے اتار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں کی راحت رسانی کا بڑا خیال رہتا، جہاں تک ہوتا کار خیر میں مدد کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت نہایت عمدہ انداز میں فرماتی۔ آپ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور لہجے میں پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، پھر خود اسی طرح پڑھ کر دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث کی سماعت کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز بال گنوا رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایھا الناس اے لوگوں کا لفظ ادا فرمایا۔ اسی وقت مشاطہ سے فرمایا بال باندھ دو۔ اس نے کہا جلدی کیا ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایھا الناس کا لفظ ہی نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا خوب، کیا ہم انسانوں میں داخل نہیں ہیں؟ اس کے بعد خود بال باندھ کر کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث اور فقہ میں کامل دسترس رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجر و ثواب کا ہر وقت خیال رہتا۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے 2 بچے ہیں، میں ان پر خرچ کرتی ہوں اور اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہوں، کیا مجھے ان کی پرورش پر اجر ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری میں 60 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 84 برس تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہ تھی، البتہ پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد تھی اور وہ آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پل کر جوان ہوئی۔ جی بچوں، آگے اس کے سبق کی کہانی وہ ہے سبق کی خاموش خوانی نہایت ادب و احترام سے کیجیے، سوالات کے جوابات طری کیجیے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں؟ ہاں جی، کس طرح زوجیت میں آئیں؟ یہ ہے جی عدت کے بعد
عدت کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ سے فوراً قبول کر لیا۔ نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کیا سامان عطا فرمایا؟ یہ دیکھیں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو 2 چکیاں، 2 مشکیزیں، 1 چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا۔ مشکیزہ ہوتا ہے پانی کا، وہ پانی بننے والا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دیکھنے آئیں، اور دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خیال تھا؟ اور وہی ڈالا۔ یہ جی، جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے حسن جمال کا حال سن کر رشک ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے آئیں۔ کہ یہاں سے سٹارٹ ہوئے گا اور کہیں زیادہ سین تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کن صفات کی مالک تھی؟ یہ جی، آپ نہایت فضائل و کمالات کی مالک تھی اور علم و زاہد و تقوی اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر تھی۔ ٹھیک ہو کیا؟ اس کے بعد ہے جی ام المومنین حضرت ام سلمہ کی سیرت کے مطالعے میں جو بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ہو اسے وضاحت سے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ یہ کام آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جی، مدجد الفاظ میں سے کم از کم 5 الفاظ استعمال کر کے ایک مختصر، مربوط اور بامعنی عبارت تحریر کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا سوانح خاکہ مرتب کیجیے۔ یہ بھی اس میں سے دیکھ کے، چیپٹر میں سے دیکھ کے آپ نے لکھ لینا ہے۔ چلیں جی، یہ چیپٹر یہی ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔